ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کب تک کسی انسان کے ساتھ چل رہے ہیں اور کب تک کسی انسان کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں۔ اوف اللہ، ایک تو جب بیٹھو نا کچھ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا، اب اسی کی آواز کو اگنور کریں، ٹھیک ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ اگر آپ نے اپنی لائف میں کسی کے ساتھ چلنا ہے تو آپ کو جب تک چلنا ہے یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس انسان کے ساتھ کب تک چلنا ہے، یا کس کے ساتھ چلنا ہے یا کس کے ساتھ نہیں چلنا۔ لیکن یہ یاد رکھیں اپنی لائف میں کہ جب آپ کسی انسان کا ہاتھ تھامتے ہیں نا تو جب تک اس کے ساتھ رہیں نا مخلص ہو کے رہیں، کیونکہ جب آپ جو ہے نا اس طرح ریلیشن بناتے ہیں کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، تو وہ ریلیشن شپ جو ہے نا ہمیشہ تکلیف دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ زندگی میں جب بھی کوئی رشتہ بنائیں، جس کے ساتھ بھی بنائیں، تو یہ سوچ کے بنائیں کہ ہم نے جب تک رشتہ بنانا ہے مخلص ہو کے بنانا ہے، مخلص ہی رہیں اور مخلص ہو کے رشتہ نبھائیں، تاکہ اگلے بندے کو پتہ ہو کہ میرے ساتھ اس نے ایک اچھا ٹائم گزارا تھا یا میرے ساتھ یہ مخلص تھا۔ کوشش یہی کریں کہ ایسے انسان کے ساتھ ایک دفعہ ہی جڑ جائیں جو کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ اس کے ساتھ مخلص ہو کے رہیں گے، لیکن آج کل یہ بہت مشکل ہے مخلص ہو کے چلنا۔ 100 میں سے کوئی آپ کو 1 یا 2 بندے ملیں گے جو کہ مخلص ہوں اپنے رشتے کے اندر، ورنہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اور مخلص ہونے کے لیے پہلے تو کہا جاتا تھا کہ عورت کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، مان لیا، کمپرومائز بھی کر لے عورت، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر لے۔ بعد میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ عورت اگر کمپرومائز کرے تو آدمی جو ہے نا اپنی لائف میں کسی اور کو لے کے نہیں آئے گا، یا عورت جو ہے یہ عورت کے لیے بھی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی لائف میں کسی دوسرے آدمی کو لے کے نہیں آئے گی۔ میں ہمیشہ عورتوں کے حق میں کبھی کبھی ایسا ٹاپکس ہوتے ہیں کہ بندہ بول رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کچھ جو وجوہات ہوتی ہیں نا جیسے طلاق کی، اس میں نہ صرف آدمی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، عورت کا بھی قصور ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہے نا کئی جگہوں پہ عورتیں بھی بہت غلط ہوتی ہیں۔ ابھی کل ہی میں ایک جو ہے نا نیوز تھی کہ پتہ نہیں انٹرویو تھا کسی کا، اس میں ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی کہ ایک لڑکا تھا، اس کو کرنٹ لگا تھا، اور انٹرویو تھا، ہاں، اور اسے کرنٹ لگا تھا اور اس کی شادی ہوئی تھی کسی لڑکی کے ساتھ، اور جیسے ہی اسے کرنٹ لگا نا تو اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گئی، کیونکہ وہ معذور ہو چکا تھا، اور جو ہے نا اس کی بیوی اسے چھوڑ کے چلی گئی کہ تم میرے قابل نہیں ہو، تم کما نہیں سکتے۔ حالانکہ دیکھیں یہ زندگی جینے کے ڈھنگ نہیں ہے۔ ہماری جنریشن پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے، ہمیشہ جو ہے نا ٹیکنالوجی کا کئی لوگ نا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ بات بہت غلط ہے۔ بہت افسوس ہوا دیکھ کے کہ ایک شادی میں بھی لوگ اپنا مفاد سوچتے ہیں، اپنی غرض سوچتے ہیں، کہ شادی کی اس لیے جاتی ہے کہ ایک پارٹنر جو ہے اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے گا، اور یہی پارٹنر جب آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے نا تو یہ تکلیف مرنے کے لیے میرے خیال میں کافی ہوتی ہے۔ آپ اپنی تکلیف بھول جاتے ہو، آپ کو اس چیز کا دکھ، اس چیز کی تکلیف جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، یہ صرف آدمیوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی ہے کہ انسان جب بھی کسی ریلیشن میں جڑے تو کم از کم یہ سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی بھی ہے، زندگی دی بھی ہے، تو دوسرے کا بھی خیال رکھیں۔ اگر اس کے اوپر کوئی برا وقت آ گیا ہے تو آپ اس کے لیے آسانی پیدا کریں، تاکہ کل کو آپ کے لیے بھی آسانی پیدا ہو، کیونکہ انسان ہے اور ہر ایک کے اوپر کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو ہے نا ایسے بنیں، ایسے انسان کو چنیں کہ آپ اسے کبھی بھی اس کے مشکل وقت میں چھوڑ کے مت جائیں۔ یہ بہت زیادہ جو ہے نا تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ جو بندہ جب ڈائیورس ہوتی ہے کسی لڑکی کی یا لڑکے کی، تو ان میں سے جو سنسیئر ہوتا ہے تکلیف اسی کو ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب بھی کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہے، جیسے کہ یہ ایک ریلیشن تھا یہ بھی، اور یہ میں نے کل دیکھی ہے، کل میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی، ان میں ہی میں نے ایک لڑکی کا انٹرویو دیکھا تھا جو کہ بتا رہا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے نا میری بیوی مجھے چھوڑ کے چلی گئی،